बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे ब्लॉग को देखते हैं, सराहते हैं, उस पर कमेंट्स देते हैं, उस पर एडवाइस करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम भी तमाम ख़बरें जो है आपको न्यूट्रल अंदाज में पेश करें और सबका मौक़िफ़ जो है वो आपके सामने रखें। नाज़रीन, आज एक और मैं दरख्वास्त करूँगा, काफ़ी दिन बाद ये दरख्वास्त दोबारा कर रहा हूँ कि जो लोग भी वाइटल न्यूज़ पे नए हैं, यानी उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं, और ताकि ये कि आपको आगे इस तमाम वीडियोस, तमाम नोटिफिकेशन रेगुलर जो हैं वो आपको मिलते रहें। अब बात करते हैं नाज़रीन दो तीन ख़बरें। पहली ख़बर तो यह है कि एहतसाब अदालत ने इमरान खान साहब को नैब के हवाले कर दिया। अब नैब के हवाले कर दिया है, अब इमरान खान साहब जो है नैब की अदालत में 4 दिन तक रहेंगे और वो जो है 4 दिन तक उनसे पूछगिछ करते रहेंगे। उसके बाद देखें क्या होता है। इसके अलावा एक और ख़बर है कि इमरान खान साहब की अपनी फैमिली, यानी इमरान खान साहब की जो बहन है अलीमा खान साहिबा, उन्होंने मीडिया को ये बताया है कि हमें खदशा है कि इमरान खान साहब को या तो सज़ाए मौत दी जाएगी या उम्र कैद की सज़ा दी जाएगी। इस पर भी हम आज डिस्कस करेंगे। इसके अलावा तीसरी खबर यह है कि मिलिट्री कोर्ट्स ने, इस्टेब्लिशमेंट ने जो है एक सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त देने का फ़ैसला किया है, और उस दरख्वास्त की रूह से आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से कि तमाम सिविलियंस के जो केसेस हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स में चलेंगे, उसको कलअदम करार दे दिया था। इसके साथ साथ उन्होंने इस बात को भी कलअदम करार दे दिया था कि पिछले माजी में भी जितने भी केसेस मिलिट्री कोर्ट्स में हुए हैं उसको भी कलअदम करार दे दिया था। तो अब जो है वो चारों सूबों ने, वज़ारत दिफा ने और हुकूमत पाकिस्तान ने ये फ़ैसला किया है कि इस फ़ैसले को जो है वो चैलेंज किया जाए और इस सिलसिले में जो है दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाए। इस सिलसिले में भी आज हम इस पे बात करेंगे। आपको याद होगा कि कुछ अरसे पहले जो एक फ़ैसला आया था जिसमें जो है, आपको पता है शुरू से बातें चल रही थी कि जितने भी जो है 9 और 10 मई के वाक़यात में जो लोग पकड़े गए हैं उनका जो है मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल चलेगा। लेकिन उसके बाद नए चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब ने जो फ़ैसला दिया कुछ अरसे पहले, उसमें ये हुआ था कि ये जितने भी केसेस हैं इनको रोक दिया जाए मिलिट्री कोर्ट्स में जो चल रहे हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी फ़ैसला किया था कि 102 लोग जो हिरासत में हैं मिलिट्री कोर्ट्स को, उनको जो है उनके केसेस जो हैं फ़ौरन जो है वो सिविल कोर्ट्स में मुंतकिल किए जाएँ और आइंदा जो है वो सिविल कोर्ट्स में ये तमाम केसेस चलेंगे। अब ये इसके साथ साथ एक और भी फ़ैसला आया था, और वो फ़ैसला ये आया था कि इससे पहले भी जो माजी में जितने भी केसेस जो हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स में चले हैं उनको भी कलअदम करार दे दिया गया था। तो अब इस सिलसिले में जो है ये फ़ैसला आया था। याद होगा कि जब ये फ़ैसला आया था तो इस सिलसिले में बहुत सी कयास आरंगियाँ शुरू हो गई थी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये दोनों इदारे यानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और अदालत जो है आमने सामने फिर दोबारा आ गई और फिर वही उसी तरीके से जैसे माजी में अदालतें जो है वो लड़ती रही हैं, या दूसरे इदारे अभी अदालतों से लड़ते रहे, आपस में जो है वो जो है चपकलिश चलती रही है। तो लोगों का ये ख्याल था कि कहीं दोबारा तो ये सिलसिला नहीं शुरू हो गया। लेकिन अब बहुत गौर व खौस के बाद जो है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने ये सोचा है और इस किस्म की जो है वो दरख्वास्त जो है दायर करने का फ़ैसला किया है, जिसमें चारों सूबों की तरफ से भी दरख्वास्त दायर की जाएगी। इसके अलावा जो है वो वज़ारत दिफा की तरफ से भी दायर की जाएगी, और तीसरे हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से भी इस फ़ैसले की नज़रसानी के लिए दरख्वास्त दी जाएगी। अब लोगों का ये ख्याल है कि सुना यह है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इस सिलसिले में सोचा है कि ये जब इलेक्शन की दरख्वास्त दी जाएगी इसके सिलसिले में जो है हम बड़े बड़े जो है वकील प्राइवेटली हायर किए जाएंगे जिनको फ़ीस भी दी जाएगी, और उसमें कुछ ऐसे मकामी वकील हैं जिनका बड़ा नाम है, और इसके अलावा ऐसे भी वकील हैं जो बाकायदा है बाहर के केसेस की भी पैरवी करते रहे हैं। तो ऐसे जो है वकील हायर किए जाएंगे अगर ये सिलसिला जो है आगे बढ़ता है। लेकिन बहरहाल माहिरीन का ये ख्याल है कि ये बात तो हो गई, नज़रसानी के लिए दरख्वास्त दायर भी की जा रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये टकराव होगा नहीं। मुबस्सिरीन का ये ख्याल है कि कोई ना कोई अदालत जो है वो कोई ना कोई जो है रास्ता बीच का ऐसा निकालेगी जिसमें जो है दोनों इदारों को टकराव कम से कम हो या ना हो। अब उसमें बहुत से माहिरीन का ये ख्याल है कि ऐसा लगता है कि ये जो 102 केसेस के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया था कि इनके ट्रायल जो है वो सिविल अदालतों में चलेंगे, तो ऐसा लगता है कि ये तो रेफरेंस वहीं का वहीं रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ जो माजी के जो वो हैं जिस पे कलअदम करार देने के लिए माजी का भी जो फ़ैसला आया था, जो मिलिट्री कोर्ट्स में माजी के केसेस थे और वो चलने थे या चल चुके थे,
اس پہ شاید وہ کچھ کمپرومائز ہو جائے، لیکن یہ جو 102 لوگوں کے کیسز کا جو معاملہ تھا وہ شاید وہیں کا وہیں رہے۔ اس کے علاوہ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بیچ کی کوئی ایسی راہ نکالی جائے، فیصلہ آسان ہو جائے گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو فیصلہ جب آیا تھا تو یہ 5 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ کیا تھا، جو 4 اور 1 کی تناسب سے ہوا تھا، یعنی 4 نے فیور کیا تھا اور 1 نے جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ آبجیکشن کیا تھا۔ تو یہ 5 رکنی بینچ تھا جس میں 4-1 کا تناسب سے یہ فیصلہ آیا تھا۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ اس زمانے میں ہی جب قاضی فاضل صاحب نے یہ فیصلے دے رہے تھے، سارے اور فیصلے بھی دے رہے تھے، تو اس میں یہ کہہ دیا گیا تھا کہ اگر کوئی اس بینچ کے خلاف یا اس فیصلے کے خلاف کوئی نظر ثانی کی اپیل دینا چاہے تو وہ ضرور دے سکتا ہے۔ تو اب ہوتا یہ رہا ہے کہ ماضی میں عموماً یہ ہوتا رہا ہے کہ جب کوئی فیصلہ 5 رکنی بینچ کا دیا جاتا ہے، یعنی 5 رکنی بینچ جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر کوئی نظر ثانی اپیل آتی ہے، تو پھر جو اگلا بینچ بنتا ہے نظر ثانی اپیل کا وہ اس سے بڑا بینچ بنتا ہے۔ یعنی 5 رکنی بینچ نے فیصلہ دے دیا، اس کے بعد اگر بینچ بنے گا نظر ثانی اپیل کا تو وہ تقریباً 7 رکنی ہوگا یا 9 رکنی ہوگا یا 13 رکنی بینچ ہوتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سنا ہے کہ پھر وہ جو 5 رکنی بینچ جس نے یہ فیصلہ دیا تھا، وہ 5 رکنی بینچ کا کوئی بھی جج یا کوئی بھی جسٹس جو ہے وہ اس میں شامل نہیں ہوگا نئے بینچ میں جو اس پہ نظر ثانی کرے گا۔ تو یہ بھی ایک بات سامنے آ رہی ہے کہ اگر اس پہ نظر ثانی ہوگی تو کوئی بڑا بینچ بنے گا، اور وہ بڑا بینچ جو ہے فیصلہ کرے گا۔ اس میں کتنے حامی جج ہوں گے جو پازیٹیو فیصلہ دیں گے، یا اس کے کوئی جو خلاف ہوں گے وہ فیصلہ دیں گے، تو ظاہر ہے کہ جب یہ فیصلہ آئے گا تو جبھی یہ چیزیں جو ہیں وہ ظاہر ہوں گی یا پتہ چلیں گی۔ اس سلسلے میں ماہرین کا یہ خیال ہے کہ ابھی جو ویسے ملک جو ہے اتنی مشکل حالات میں ہے، الیکشن انتہائی قریب ہیں، اور ایسا نہیں لگتا کہ یہ دونوں ادارے ٹکرائیں، کوئی نہ کوئی بیچ کا راستہ نکلے گا تاکہ دونوں فریقین جو ہیں وہ بات بھی مان لیں، خوش بھی ہو جائیں اور دونوں کی بات بھی رکھ لی جائے۔ اب بات کرتے ہیں ناظرین عمران خان صاحب کے سلسلے میں۔ جس طریقے سے عمران خان صاحب کی بہن جو ہے علیمہ خان صاحبہ نے جو اسٹیٹمنٹ میڈیا کو دیا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جو عمران خان صاحب کو یا تو سزائے موت دی جائے گی یا عمر قید کی سزا دی جائے گی۔ تو اب لوگوں کا یہ خیال ہے ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ علیمہ خان صاحبہ نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم امریکہ جا کے جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ کریں گے، اور وہاں کا جو سفارت خانہ ہے اس نے یہ تمام چیزیں کی ہیں جس کی وجہ سے آج عمران خان مصیبت میں پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں اب ماہرین کا یہ خیال ہے کہ ایسا لگتا نہیں کہ اس قسم کا یہ کیس جو ہے وہ وہاں جا کے کریں، کیونکہ کیس میں ایسی کوئی جان ہے نہیں، اور یہ جو سیکرٹ معاملہ ہے یہ کہیں ایسا نہ ہو اس سے اور کوئی مزید مسائل پیدا ہوں۔ تو لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس طریقے سے جو ہے یہ ایسا لگتا نہیں ہے کہ اس قسم کا یہ کیس جو ہے امریکہ جا کے کریں گی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ یا ان کی ذاتی فیملی جو ہے بڑا انسیکیور فیل کر رہی ہے، اور وہ یا تو مایوسی کی طرف چلی جا رہی ہے کہ اس طریقے سے لوگوں کو جو ہے مطلب اس قسم کے اسٹیٹمنٹ دینے پڑ رہے ہیں۔ لوگوں کا ماہرین کا یہ خیال ہے ایسا ہو نہیں سکتا کہ عمران خان صاحب کو اتنی بڑا سزا ملے۔ زیادہ اگر سزا ملے گی تو 7 سال کی ملے گی، اس سے زیادہ سزا نہیں ملے گی، اور وہ سزا بھی جو ہے وہ آگے جا کے سپریم کورٹ میں وہ چیلنج بھی کی جا سکتی ہے اور اس پہ ان کو ریلیف بھی مل سکتا ہے۔ اور ویسے بھی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اتنے بڑے لیڈر ہیں، اتنی بڑی جماعت کے لیڈر رہ چکے ہیں ابھی تک، اور وزیر اعظم پاکستان رہ چکے ہیں، ٹاپ ٹرینڈ ہمیشہ سے رہے ہیں، اور ابھی تک جتنے بھی مقبول لیڈر ہیں ان میں سب سے زیادہ مقبولیت جو ہے وہ عمران خان کی چل رہی ہے، مسلسل چل رہی ہے۔ آپ نے دیکھ لیا، ہم نے پچھلے ولاگ میں بھی بتایا تھا کہ ابھی تک جو ہے وہ ٹرینڈ یہی چل رہا ہے۔ تو اب لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس میں ایسا لگتا نہیں ہے کہ خدا نخواستہ عمران خان صاحب کو اتنی بڑی سزا ملے گی۔ اگر یہ 6-7 سال کی سزا ملے بھی تو ان کو اپیل کرنے کی جو ہے گنجائش ہوگی، اور اس اپیل پہ جو ہے ان کو مزید ریلیف مل سکتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین وہ سے ان کا یہ بھی خیال ہے کہ ایسا ضرور لگتا ہے کہ اس الیکشن تک جو ہے ان کو شاید ریلیف نہ ملے، اور یہی شاید جو ہے لوگ چاہ رہے ہیں کہ اس میں جو ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کا بھی یہ کہنا ہے، بہت سے مبصرین کا یہ خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اچھا ہے کہ عمران خان کو جو بھی ہے سزا بڑی سے بڑی ملے۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بڑی سے بڑی ملے تاکہ وہ مزید پاپولر ہوں، اور وہ جب نکلیں باہر تو ایک نئے ولولے اور طاقت کے ساتھ نکلے۔ لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو اتنی بڑی سزا ملے گی، خدا نخواستہ، کیونکہ 12 ایک وہ لیڈر ہیں، مقبول بھی ہیں، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا، یعنی الیکشن ہو جائے گا، تو ایسا لگتا ہے کہ الیکشن جیسے ہی ہو جائے گا، پروجیکٹ اس حکومت کا کمپلیٹ ہو جائے گا، تو
بتدریج جو ہے عمران خان صاحب کی جو ہے وہ سزائیں جو ہیں کم ہوتی جائیں گی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ باہر بھی نکل آئیں. تو ابھی تک ماہرین کا یہ خیال ہے. کر لیتے ہیں عمران خان صاحب کے اوپر. عمران خان صاحب کو نیب کی عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے. آج جو اڈیالہ میں جو ہے اس سلسلے میں جو سماعت ہوئی، اس میں جو ہے نیب کی عدالت نے خصوصاً عمران خان کے جسمانی ریمانڈ کے لیے درخواست کی، جس پہ احتساب عدالت کے جج نے جو ہے وہ 4 دن کے لیے ان کو جو ہے وہ نیب کی عدالت میں بھیج دیا. اب نیب کی عدالت میں وہ 4 دن کے لیے تو ہیں، لیکن ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ نیب کے پاس خصوصی اختیارات بھی ہیں. آیا وہ 4 دن کے بعد عمران خان صاحب کو واپس کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے، کیونکہ سنا یہ گیا ہے کہ نیب کے پاس اختیارات اتنے ہیں کہ وہ اس کو آگے 1 مہینے کے لیے بھی بڑھا سکتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی آگے بڑھا سکتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے جو ہے عمران خان کے سلسلے میں کیا ہوتا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ مزید عمران خان صاحب کے اوپر جو ہے مشکلات پڑتی جا رہی ہیں، کیونکہ اب یہ نیب میں یہ جو کیس چلا گیا اور نیب کی تحویل میں وہ چلے گئے ہیں، تو ماہرین کا یہ خیال ہے کہ ایک نیا پینڈورا باکس کھل گیا. بہرحال ہماری دعا ہے کہ کوئی بھی ملزم یا مجرم ہو، اس کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے، چاہے کوئی بھی عدالت کرے انصاف ہونا چاہیے، اور اسی طریقے سے عام آدمی کو بھی جو ہے وہ انصاف ملنا چاہیے. ناظرین، اس وقت کے لیے اتنا کافی. اپنے ہوسٹ ایتھر کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.